آج ہم اسلام کے ایک بہت ہی اہم رکن حج پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر وہ گہرے اسباق اور معنی جو اس عبادت میں پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید میں بھی پوری ایک سورت الحج اسی کے نام سے ہے، اور اللہ کا فرمان بھی ہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ دور دراز سے آئیں گے۔ جی بالکل، اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ حج اور عمرہ گناہوں کو اور محتاجی کو ایسے مٹاتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ تو یہ فرض بھی ہے صاحب استطاعت پر، اور آج ہم اس کے کچھ بنیادی اسباق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو شروعات کرتے ہیں احرام سے، وہ 2 سفید چادریں جو حاجی پہنتے ہیں۔ بظاہر تو یہ سادہ لباس ہے، لیکن اس میں بڑا گہرا مطلب چھپا ہے۔ جی ہاں، یہ پہلا اور شاید سب سے آپ کہہ لیں طاقتور سبق ہے۔ دنیاوی حیثیت، عہدہ، مال و دولت سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ یہ ایک عملی یاد دہانی ہے کہ ہم سب نے ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ایسے ہی بس اعمال ساتھ ہوں گے۔ صحیح۔ اور یہ اسلام کی جو روح ہے یعنی مساوات، اس کا بھی ایک زبردست مظاہرہ ہے۔ اچھا، بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، سب ایک ہی لباس میں ایک ہی صف میں کھڑے ہیں۔ تکبر کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی، صرف عاجزی۔ واقعی یہ تو ایک بڑا ہی ہمبلنگ یعنی عاجزی سکھانے والا تجربہ لگتا ہے۔ اچھا، اسی حالت میں پھر وہ پکار بلند ہوتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جی، لبیک یعنی میں حاضر ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے آپ کہیں کہ مکمل سر تسلیم خم کرنے کا ایک عہد ہے، اور بار بار دہرانا اس عزم کو اور پختہ کرتا ہے۔ اور پھر لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ یہ توحید کا مطلب اللہ کی وحدانیت کا خالص ترین اقرار ہے، یعنی ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہوا، اس سے مکمل بیزاری۔ اور یہ عہد کہ زندگی کا ہر عمل، ہر عبادت وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہے۔ بالکل، اور اسی تلبیہ میں حمد و شکر کا پہلو بھی تو ہے، ان الحمد والنعمت لک والملک۔ جی جی، بے شک تمام تعریفیں، نعمتیں اور بادشاہی اللہ ہی کی ہیں۔ یہ ہر حال میں شکر گزاری کی تلقین ہے۔ زندگی میں آسانی ہو یا مشکل، خوشی ہو یا غم، نعمت ملے یا آزمائش آئے، بندہ ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار رہے، اس کے فیصلوں پر راضی رہے۔ یہ رویہ دل میں اطمینان لاتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، احرام اور تلبیہ سے آگے بڑھیں تو حاجی عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے۔ وہاں وقوف یعنی ٹھہرنے میں کیا خاص بات ہے؟ عرفات کا میدان یوں سمجھیں کہ اللہ کے دربار میں خصوصی حاضری ہے۔ وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنا یہ سکھاتا ہے کہ اپنی ہر ضرورت، ہر حاجت، چھوٹی ہو یا بڑی، وہ صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنی ہے۔ صحیح۔ اللہ خود کہتا ہے قرآن میں کہ میں قریب ہوں، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہہ دیجئے میں قریب ہوں۔ تو اللہ سے مانگنا یہ خود ایک عبادت ہے، یعنی مکمل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر۔ اچھا، عرفات کے بعد ایک عمل ہے شیطان کو کنکریاں مارنا، رمی جمرات۔ اس کی کیا علامتی اہمیت ہے؟ دیکھیں نا، یہ صرف پتھر پھینکنے کا عمل نہیں ہے، یہ شیطان اور ہر اس برائی، ہر اس نظام، ہر اس سوچ سے عملی بیزاری کا اعلان ہے جو زمین میں فساد پھیلاتی ہے۔ قرآن میں بھی تو ہے کہ حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی پیروی نہ کرو، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو یہ اپنے اندر کے شیطان، نفس کے وسوسوں اور باہر کے جو شیاطین ہیں، ان دونوں کے خلاف ایک علامتی جنگ ہے۔ یہ تو نفس اور معاشرے دونوں سطح پر ایک اہم پیغام ہوا۔ پھر آتی ہے قربانی، اس میں کیا حکمت نظر آتی ہے؟ قربانی وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد تازہ کرتی ہے۔ یہ اللہ کی راہ میں اپنا عزیز مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا کرتی ہے، ایک طرح کا مالی جہاد ہے۔ جی۔ پھر اس میں غریبوں اور مسکینوں کا حصہ رکھ کر ہمدردی اور شکر گزاری کا عملی اظہار بھی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی نشانیوں یعنی شعائر اللہ کی تعظیم بھی ہے۔ صحیح۔ ایک عمل جو اکثر لوگوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے وہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینا یا اس کی طرف اشارہ کرنا۔ ایک پتھر سے کیا حاصل ہو سکتا ہے؟ جی، یہاں نقطہ بہت گہرا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا سبق ہے، یعنی اسلام کا حقیقی مطلب۔ چاہے کسی حکم کی منطق یا حکمت ہمیں فوراً سمجھ نہ بھی آئے،
اگر وہ اللہ کا حکم ہے تو بندہ اسے بجا لاتا ہے۔ اچھا، جی، یہ عقل کو وحی کے تابع کرنے کی بہترین مثال ہے۔ بات پتھر کی نہیں، بات حکم ماننے کی ہے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، مجموعی طور پر دیکھیں تو حج ایک مشقت طلب سفر بھی ہے، کافی جسمانی اور مالی محنت لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی تو اس کا ایک اور اہم سبق ہے۔ یہ صبر سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، اللہ کی اطاعت میں مشقت اٹھانے کی تربیت دیتا ہے۔ یہ ایک طرح کا جسمانی اور مالی جہاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خواتین کے لیے حج اور عمرے کو جہاد قرار دیا تھا۔ یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا آرام، اپنا مال قربان کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام نکات کو جوڑ کر دیکھیں تو حج صرف چند رسومات ادا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو توحید کا اقرار ہے، انسانی مساوات کا عملی نمونہ ہے، صبر و شکر کی تربیت ہے، اللہ پر مکمل توکل کا سبق ہے، برائی سے نفرت کا اظہار ہے، قربانی کا جذبہ ہے، اور اللہ کی مکمل اطاعت کی ایک جامع مشق ہے۔ بالکل درست کہا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو انسان کو اس کی حقیقت یاد دلاتا ہے، اس کے رب سے اس کے تعلق کو تازہ کرتا ہے اور زندگی کے اصل مقصد کی طرف لوٹاتا ہے۔ جی، تو سامعین کے لیے ایک نقطے پر غور کرنے کی دعوت ہے آخر میں۔ حج میں اللہ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنے کا جو سبق ملتا ہے، چاہے اس کی فوری وجہ سمجھ نہ بھی آئے، جیسے حجر اسود والا معاملہ، اس اصول کو اپنی روزمرہ زندگی کے دیگر معاملات اور فیصلوں پر کیسے لاگو کیا جا سکتا ہے، اس پر ضرور سوچیے گا۔